اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا موضوع بڑا دلچسپ ہے۔ میسج آیا ہے حسن محمود صاحب کا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ انسان اب دوسروں کو سکھانے کی سٹیج میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسے میں نے واصف علی واصف کی آڈیو میں سنا کہ دلیل کے بغیر مت بولنا۔ یہ دلیل آخر کیا ہوتی ہے؟ کس شے کو ہم دلیل کہیں گے کہ یہ اب ہمیں مل گئی ہے؟ میرے اندر خاموشی چھا گئی ہے، صرف سنتا رہتا ہوں، بولنے کی سکت ختم ہو گئی ہے۔ کیا مجھے بولنا نصیب ہوگا؟ انشاءاللہ ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب پہ چینلز بنائے جا سکتے ہیں۔ کئی بار سوچا کہ زندگی کے مختلف موضوعات پر ویڈیوز ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کروں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اندر خاموشی ہے، یہ جو ایک تعلق بنا ہوا ہے اس ذات بابرکت کے ساتھ، یہ تعلق ٹوٹ جائے گا اور میں ایک کمرشل دنیا میں داخل ہو جاؤں گا۔ ابھی تک میں اس کشمکش میں ہوں کہ میں سیکھنے والوں میں سے ہوں یا سکھانے والوں میں سے ہو گیا ہوں۔ کیا میں انکم جنریشن کے لیے بولنے کو استعمال کروں یا اپنے پیس کو مینٹین رکھوں؟ کیونکہ یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری زندگی میرے ساتھ رہے۔ یہ میرے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہے۔ آپ میری حالت کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، کسی ویڈیو میں اس کا جواب دے دیں۔ ویری بیوٹیفل کویسچن حسن محمود صاحب، ایکسیلنٹ۔ یہ جو سوال ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، یہ ایک اور منطقی سوال میں داخل ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہمیں دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ یعنی کہ اگر ہم اس کو اور آپٹیمائز کریں، مزید آپٹیمائز کریں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہمیں اپنے دین کی تبلیغ کرنی چاہیے یا نہیں، اور کیسے یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم تبلیغ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کر دوں کہ دو طریقے سے انسان بولتا ہے یا سکھاتا ہے۔ ایک تو اپنی مرضی اور اپنی منشا سے ایسا کرتا ہے، اس پہ اس کے بہت سارے مفاد چھپے ہوتے ہیں، جن میں سب سے بڑا مفاد یہ ہوتا ہے کہ مجھے جانا جائے، مجھے پہچانا جائے، اور اس کے بعد طاقت کا حصول اور شہرت کی بے لگام خواہش اس کے پس پردہ کار فرما ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ بلواتا ہے۔ اللہ انسان کو ایک ذمہ داری دیتا ہے، جاب دیتا ہے۔ وہ جو عام طور پر روحانی اسکول آف تھاٹس میں بات چلتی ہے کہ ڈیوٹی لگ گئی ہے فلاں بندے کی، تو آج ہم یہ جو ڈیوٹی لگتی ہے یہ کیسے لگتی ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو آدمی خود بولتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ اللہ نے جب کسی سے اپنا کام لینا ہوتا ہے تو وہ اگر جنگلوں میں بھی جا کے بیٹھ جائے نا چھپ کے، تو اللہ اسے گردن سے پکڑ کے اسے اپنا کام لے لیتا ہے۔ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے نا، تو پھر بندے کی نہیں سنتا، اسے پتہ ہوتا ہے اس نے کس بندے سے کیا کام لینا ہے۔ اور پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ بندے پیدا ہی جن کاموں کے لیے کیے ہوتے ہیں ان سے وہی کام لیتا ہے۔ وہ کام ان پر ایک طرح سے آسان ہو گیا ہوتا ہے، یعنی کہ کام کی مشقت، اس کا تردد، اس کا بوجھل پن اور اس کی رکاوٹیں تو ان کے سامنے آتی ہیں، اور ان کو وہی اذیت جھیلنی پڑتی ہے جو کسی بھی دوسرے آدمی کو جھیلنی پڑے، بلکہ اسے کہیں زیادہ۔ لیکن پھر بھی نفسیاتی اور روحانی طور پہ وہ کام ان کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ شاید ہارون الرشید صاحب کے کالم میں شاید پڑھا تھا، لکل فن رجال، کچھ ایسا محاورہ تھا کہ ہر کام کے مخصوص آدمی ہوتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں، ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے میں اپنی مثال لے کے آؤں گا، کیونکہ یہاں پر مثال میری ہی لگنی ہے۔ کیونکہ جب یہ کویسچن میرے پاس آیا تو اس کا میں نے پہلا حصہ جب سنا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ آپ کو لوگوں کو سکھانا ہے۔ اور دوسرا اس کا حصہ پھر وہ ہے جس پہ سبھی لوگ کبھی نہ کبھی زندگی میں سوچتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں
اپنے آپ پہ بات کرتا ہوں، سوچا تو یہ تھا کہ اس حصے کو اپنی اسپرچول لائف جرنی میں شامل کروں گا، کیونکہ وہیں بنتا تھا اس کا مقام. لیکن سوال اتنا اچھا آیا کہ مجھے لگا کہ اس کو ایک الگ سے کیا جائے. اگر دوبارہ ریپیٹ بھی ہو جائے گا تو خیر ہے، اس میں اچھا لگے گا. 25-30 سال روحانیت میں گزارے، کچھ شدتوں میں گزارے، کچھ نارملائزیشن میں گزارے، کچھ پاگل پن میں گزارے، اور اس کے بعد آخری 10 سال شدید غم و اندوہ میں گزارے. پھر درمیان میں کچھ 5 سال ایسے گزارے کہ جن میں مکمل ترین اطمینان، سکون اور خاموشی تھی، اور علم تھا کہ ایک دریا تھا اور بہتا تھا، اور میں اس سے لیتا تھا جو میرا جی چاہتا تھا. اب ایک وقت آتا ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ مالی خلیہ پیدا ہونا شروع ہوتا ہے. دیکھیے، جب نالج انسان کے اندر جاتا ہے تو ابلتا ہے، ایرپٹ ہوتا ہے. علم کو ایک حد تک ہی سنبھال سکتے ہیں اپنے اندر، اس کے بعد اگر اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا تو وہ پھٹ جائے گا، تباہ کر دے گا. علم کو ہولڈ کرنا طویل عرصہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کو نکلنا ہی ہوتا ہے. اب نکلنے کے کئی طریقے. اب جیسے میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں، یہ میری مثال جہاں بھی لگاؤں گا سب پہ ہی لگے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جنہوں نے سوال کیا حسن محمود صاحب، ان پہ بھی لگے گی، جو دیکھ رہے ہیں ان پہ بھی کوئی وقت آئے گا ان پہ بھی لگے گی، اور جو سوچتے ہیں کہ ایسا کچھ کر لیں ان پہ بھی لگے گی. تو اب ایک وقت آتا ہے جب آدمی بہت سا علم حاصل کر چکتا ہے، اور اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ شیئر کروں. کیونکہ کسی بھی علم کے اکتساب کے دوران ایک بہت بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس کو دریافت کہتے ہیں. یہ ایک واقعہ ہوتا ہے، ہر علم کی مدد سے کچھ نہ کچھ نیا دریافت ہوتا ہے. اور پھر دوستوں سے شیئر کرنے کی کوشش کی، تو دوست احباب جو ہوتے ہیں نا، وہ ہوتے ہیں آپ کے پرانے دوست. انہوں نے آپ کا جو امیج دیکھا ہوتا ہے، پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، وہ آپ کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، جو ریڈیکل ٹرانسفارمیشن ہے، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی ہے. اور اگر تون و کرہن کسی نہ کسی مجبوری کی بنیاد پہ تعلق نبھانے کے لیے اگر وہ اس ٹرانسفارمیشن میں آپ کے ساتھ چلنے کو، جینے کو، وقت گزارنے کو رضامند بھی ہو جائیں، تو آپ کے خیالات اور آپ کے افکار سے متفق ہونا یا ان کو مسلسل سننا ان کے لیے بہت بڑا تردد اور بوجھ ہوتا ہے. اور اکثر لوگ تو انکار ہی کر دیا کرتے ہیں. گھر والے تو بالکل بھی نہیں سنتے، کچھ ہوں شاید بیوی سن لے کبھی کبھار، اور کوئی بہت قریبی دوست سن لے، لیکن اکتا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ جب ملے تھے اور آپ کے ساتھ چلے تھے تو آپ کچھ اور تھے. چینج ہے نا انسان میں آتا ہے. تو اس کے بعد آپ اپنے ٹرانسفارمیشن کے پروسیس میں چلے گئے، اور آپ وہاں چلے گئے اور آپ آئسولیٹ ہو گئے، اور ایک وقت آپ نے گزارا، اور اس کے بعد آپ باہر نکلے. تو جب انسان باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے وہ امیچورٹی کے ساتھ نکلتا ہے. جب نالج اس کے اندر رکھا گیا اور وہ اس کو لے کر باہر آیا تو اس میں صبر کم ہوتا ہے. تو لاجیکل پروسیس یہ ہے کہ وہ بے عزت کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اونلی مائی پرسنل ایکسپیرینس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اے فیکٹ اگین، کہ وہ ذلیل کیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا، پیچھے کر دیا جائے گا. اس کی فلاسفی کو کوئی بھی ماننے سے انکار کر دے گا، کوئی بھی نہیں مانے گا اس کو. تو ایک وقت ہے جتنی دیر تک یہ ذلت کا بوجھ اٹھا سکے گا بار بار لوگوں کے پاس جائے گا. کیونکہ دیکھیے، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم جس طرح کی ذہنی صورتحال میں ہوتے ہیں، جو بھی معلومات ہمارے ذہن میں جا رہی ہوتی ہیں، ہم انہی پر بات کرنا چاہتے ہیں اور انہی پر بولتے ہیں. یہ ہماری مجبوری ہے. تو جب وہ بار بار بولے گا تو اس کو ریئیکشنز آئیں گے، اس کو ہٹ آئے گا، اختلاف کیا جائے گا، طنز کیا جائے گا، تحقیر کی جائے گی، ملنے سے لوگ انکار کر دیں گے، اوائڈ کرنا شروع کر دیں گے. تو ایک ایسی سچویشن میں داخل کر دیا جائے گا جس میں دوبارہ سے اکیلا ہو جائے گا. اب اکیلا ہوگا تو پیچ تاب کھائے گا، غور کرے گا کہ اب کیا کرنا ہے. تو دو باتیں بنیں گی، یا تو آگے بڑھے گا، اس وقت جس وقت کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت تو یہ پاگل پن دکھائی دیتا ہوگا، ایسا لگتا ہوگا کہ خود شاید میں بھی ٹھیک نہیں ہوں، مجھے بھی کوئی نظر ثانی اپنے اوپر کرنی چاہیے، کہیں میں زیادہ ہی گہرائی میں تو نہیں چلا گیا. تو یا تو فیصلہ کرے گا کہ اگر زیادہ گہرائی میں چلا گیا ہوں تو آگے جاؤں گا، بے شک کوئی میرے ساتھ چلتا ہے یا میرے ساتھ نہیں چلتا، میری بات کو سمجھتا ہے، میری بات کو نہیں سمجھتا، آئی ول ڈائیو ڈیپر اینڈ ڈیپر اینڈ ڈیپر. اور یا پھر بھگوڑا ہو جائے گا. بہت سارے لوگ ہو جاتے ہیں بھگوڑے.
इतनी देर में वक्त गुजरता है, चार्म भी ख़त्म हो जाता है, और वो हरा हरा सूझना भी बंद हो जाता है। फिर लोगों के पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, या घर में रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, रिलेशनशिप्स ब्रेक होने लगते हैं, और कुछ लोगों की तबीयत भी ख़राब होती है, सेहत ख़राब होने लग जाती है, जहनी सेहत इन्हितात का शिकार होती है। तो लोग वापस पलटते हैं नॉर्मल लाइफ की तरफ, और उसके नतीजे में एक अल्टीमेट फेल्यूर टिल डेथ उनका इस्तकबाल करता है। ये कैटेगरी तो अलग हो गई। अब आगे वो लोग जो आगे बढ़ते हैं, इस ज़िल्लत को उठाकर दोबारा तन्हाइयों की हालत में जाते हैं, और फिर वहाँ से दोबारा उभरते हैं। अब उभरते कैसे हैं कि जब ज़लील होते हैं, रुसवा होते हैं, इनकार कर दिए जाते हैं, तो उसके बाद बैलेंस फाइंड करने की कोशिश करते हैं, लोगों के लिए काबिल कबूल होने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने लोगों के दरमियान में रहना है। आई एम टॉकिंग टू एवरी डीप स्पिरिचुअल सीकर राइट नाउ। रहना तो लोगों के दरमियान में है। आप अपने जहन को, अपने माइंड को, उसकी प्रोजेक्शन को जब वास्ट करते हैं, उसको खोलते हैं, तो मैं जब इल्म हासिल करने के पीछे पड़ा और जब स्पिरिचुअलिटी के पीछे पड़ा, तो दो धोखे खाए। पहला धोखा ये था कि स्पिरिचुअलिटी के पीछे पड़ने का मेरा मकसद ये था कि मैं बाबा बन जाऊंगा, सूफ़ी बन जाऊंगा, वली बन जाऊंगा। अपने आप से मैं इतराफ़ नहीं करता था, लेकिन वो सब कॉन्शियस में तो यही चल रहा होता है ना। तो अगर तो सालिक सच्चा है, अगर वो सच के पीछे चल रहा है, तो उसे पता लग जाता है कि वो कुछ भी नहीं बन सकता। इसमें तो पाना तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें तो खोना ही खोना है। वो लेटिंग गो वाली फ़िलासफ़ीज़ की बात नहीं कर रहा। तो फिर नॉर्मलाइज होगा। जब अपने आप को नॉर्मलाइज करेगा तो इसलिए करेगा कि इतनी देर में, देखिए, हमारे साथ ज़रूरियात लगी हुई हैं। कोई भी आदमी सारी ज़िंदगी के लिए जोग नहीं काट सकता, और अगर ऐसा जोग किसी को काटना होगा तो उसे पहाड़ों में जाना पड़ेगा, जंगलों में निकलना पड़ेगा, घर बार छोड़ना पड़ेगा। पॉसिबल नहीं है। अब महात्मा तो कोई कोई होगा ना, सारे कैसे महात्मा बन जाएंगे। तो हम आम लोग हैं, गली मोहल्लों में रहने वाले लोग हैं। हम जब, हमारे जैसे लोग जब इन स्पिरिचुअल क्राइसिस में से गुजरते हैं, तो पैसे ख़त्म हो जाते हैं। सबके साथ होता है। मेरे अंदाज़े गुफ्तगू से ये ना समझिएगा कि ये सिर्फ मेरी दास्तान है, बड़े बड़ों के साथ होता है। मुआशी तंगी इतना बड़ा अफरीत है कि ये मुमकिन नहीं है कि आप रूहानियत के सफ़र में निकलें और आपका इस जिन से पाला ना पड़े। ये पढ़ना ही पड़ना है। अब जब पाला पड़ गया तो अब छठी का दूध याद आ जाता है, क्योंकि रोटी तो खानी है, पानी तो पीना है, कपड़े तो पहनने हैं। चाहे आप नरवान की किसी भी बुलंदी पे कितने ही बुलंद अफकार के साथ क्यों ना बैठे हों, खाना तो पड़ेगा, बाज़ार में तो जाना पड़ेगा। वो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं कुरान पाक में कि अम्बिया जो हैं वो बाज़ारों में चलते फिरते, लोग तंज करते थे, कुफार कहते थे ये कैसे नबी हैं जो बाज़ारों में चलते हैं। तो बहरहाल जब ये तो करना पड़ता है। अब जब करना पड़ता है, तो जब आप स्पिरिचुअलिटी में है ना, तो स्पिरिचुअलिटी में मैंने तो एक बात, एक फ़िक्रे को अपना मुहावरा ही बना लिया था कि इसमें गाड़ियाँ बिक जाती हैं, इसमें कपड़े भी बिक जाते हैं आदमी के। फिर कब तक गुजारा करेगा? आखिरकार अपनी कछार से बड़े बड़े शेरों को बाहर आना ही पड़ता है। तो मेरी बात हो रही थी, मैं भी निकला बाहर। अब जब मैं निकला हूँ तो मैंने अल्लाह से दुआ मांगी। मैंने कहा या अल्लाह, मुकम्मल स्टोरी तो फिर वही जब शुरू करेंगे तो उसमें बताऊंगा। मैंने कहा कि या अल्लाह, अब इतना पढ़ लिया, इतना कुछ कर लिया, ऐसे 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 दौर बीत गए हैं। सदसाला दौरे चरख था सागर का एक जाम, निकले जो मैं कदे से दुनिया बदल गई। तो अब तो दुनिया बदल गई है। तो अब, पहले तो मैं आईटी का काम करता था, अब मैं ये तो नहीं कर सकता कि मैं अपना लैपटॉप उठा के तो मार्केटिंग करता फिरूं या मैं मीटिंग्स अटेंड करूं। मेरे से तो नहीं होता। अब जिस बंदे ने 8-8 घंटे की तस्बीहें फेर ली हों 5 साल,
اور جس نے ساری ساری رات سارا سارا دن قرآن پڑھ لیا ہو وہ پھر اب کہاں جائے گا؟ وہ پھر کمرشل تو ہو نہیں سکتا۔ بیٹھ گیا میں بھی کہ اب کیا کرنا ہے۔ دوستوں سے، رشتہ داروں سے، ہم نواؤں سے تو پہلے ہی فارغ ہو گئے تھے، وہ آپ کو بتا ہی چکا۔ سب کے ساتھ ایسی ایک ہی پاتھ، اونلی ون پاتھ۔ لکھ لیجئے گا میری بات کو، ایک ہی رستہ ہے، سب ادھر سے گزر کے آتے ہیں۔ ہاں وہ کیا کہتے ہیں، سچویشن پرائیویٹ ہو جاتی ہیں، رینڈم ہو جاتی ہیں، تھوڑی سی ڈائیورس ہو جاتی ہیں، لیکن سوری، ہوتا یہی ہے جو بتایا۔ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں نا، اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن۔ تو اب پھر دعا کی، میں نے کہا یا اللہ کوئی اب روزی روٹی کا تو بندوبست کرنا ہے، بچے ہیں گھر میں، ماں باپ ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو کچھ دنوں کے بعد ایک خیال آتا ہے کہ کیوں نہ کتاب لکھی جائے اللہ کی تلاش کے حوالے سے، اور ہنسی نکل گئی اس خیال پہ میری۔ اور اس ہنسی کے ہنستے ہنستے میں حسن محمود صاحب کے سوال میں یہاں پر آیا کہ کئی بار سوچا کہ زندگی کے مختلف موضوعات پر ویڈیوز ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کروں، لیکن ایسے لگتا ہے کہ یہ جو اندر خاموشی ہے، یہ جو ایک تعلق بنا ہوا ہے اس ذات کے ساتھ، یہ تعلق ٹوٹ جائے گا اور میں کمرشل دنیا میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہ ذرا اس کو بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں، میں ذرا اس کو کھول کے بیان کرتا ہوں۔ کھولنے کے لیے آئے ہیں نا سارا کچھ، بند کرنے کے لیے تو کچھ بھی نہیں آئے۔ تو میں نے سوچا، میرا اصل میں آئی ٹی کنسلٹنسی کا کام تھا، مارکیٹنگ بیسیکلی میرا فیلڈ آف ورکنگ تھا۔ تو میں نے سوچا، میں نے کہا ناصر افتخار، تو نے اب 10 سال جو کاٹ لیا ہے اور اب تو نے پڑھ لیا ہے بڑا کچھ، اور مراقبے اور یہ سارا کچھ پتہ نہیں کیا کیا کر لیا، تو اب تیرے پاس آ گیا ڈیٹا، تو اب تو اللہ کو بیچے گا۔ انسان ہے، کچھ بھی کرتا ہے، سب سے زیادہ تو مذہب بکتا ہے، روحانیت بکتی ہے۔ جھٹک دیا اس خیال کو، اور میں نے کہا کہ یہ وسوسہ ہے، ایلوژن ہے یہ۔ اس سے پہلے ایک کتاب لکھ رکھی تھی، کوئی 8-10 سال پہلے، ایک فضول سا ایک ناول لکھا تھا یام جاہلیت میں، پیسے مل گئے تھے اچھے، اس کے اچھے لوگ ہیں وہ، آج کل پتہ نہیں کیوں ناراض ہو گئے ہیں۔ اچھا اینی ویز، تو اگلے دن پھر وہی خیال آ گیا۔ اب میں حیران کہ یہ میری ذہن کی سوئی اس طرف کیوں اڑ گئی ہے۔ اگنور کیا، 2 بار آیا، 3 بار آیا، 4 بار آیا، جب مجھے ایک ہفتہ مسلسل یہ خیال آتا رہا، تو اس کے بعد میں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، کرنا چاہیے۔ اب میں بیٹھا اور میں نے کہا کہ جناب والا، ایسا خیال آتا ہے دل میں، کیونکہ اب نکلنا تو پڑے گا۔ وہ کچھ حالات ایسے تھے کہ جو جب انٹر ہو رہا تھا اس تاریک غار میں، جس کو اسپرچول سیکنگ کہتے ہیں، تو کمپنی تھی میری ایک بہت بڑی، کوئی 80-90 امپلائیز تھے میرے پاس، پارٹنرشپ پہ تھی، تو وہ چھوڑ دی، دباؤ ایسا پڑا، تو اس کے نتیجے میں کوئی 25-30 لاکھ زیادہ ہی پڑے ہوئے تھے، ابھی بعد میں بھی ملتے رہے، تو اس سے گزارا ہو گیا۔ لیکن جب وہ پھر پیسے ختم ہوئے اور وہ سلسلہ اسباب کا ختم ہوا، اور اللہ کر دیتا ہے ختم، اللہ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بیٹھ گیا جم کے ادھر، اس کو اب نکالنا ہے یہاں سے، تو نکلا باہر۔ تو بیوی سے پوچھا کہ اب کیا کروں، تو اس نے کہا جی آپ لکھیں، آپ نے اتنا سرچ کیا ہے، اتنا چھانا ہے، ڈھونڈا ہے، تو کچھ تو آپ کے پاس ہوگا لکھنے کے لیے، جو بھی ہے اس کو لکھ دیں۔ اب میں مشورہ کرنے کے بعد خاموش ہوا اور پھر استخارہ کیا۔ اگلے دن پھر وہی خیال، اور دل اس کی طرف کھنچتا ہی جائے ہے، تو سوچ میں پڑا اور اس کو سیریس لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں تو نہیں لکھنا چاہتا، میرا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، بیکاز آئی ایم ناٹ این آتھر فرینکلی اسپیکنگ، اور انشاءاللہ میری اللہ تعالیٰ سے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے کہ دوبارہ کبھی کتاب لکھنے کے جھنجھٹ میں مجھے نہ ڈالے، ایسی اذیت زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ اب
میں نے کہا جی میں تو نہیں لکھتا، کوئی اور بندوبست کر دیں میرا. لیکن ڈیمانڈ میری اللہ تعالیٰ سے یہ تھی کہ کوئی مجھے ایسا کام روزی کا کوئی ایسا وسیلہ مجھے عطا کرے جس میں اس کی یاد میں رہوں. میں اپنی تسبیح نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. جو لوگ تسبیح کرتے ہیں نا ان کو میری بات بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ رہی ہوگی. جس بندے نے 6-7 مہینے سال تسبیح کر لی ہے نا، وہ اس کے لیے ایسے ہوتی ہے جیسے اس کی روح بن گئی ہے. تسبیح گم ہو جائے نا تو دل اداس ہو جاتا ہے. یہ جو لوگ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے، وہ تسبیح سانس بن جاتی ہے، اتنی ضروری ہو جاتی ہے کہ تسبیح ہی کرنی، تسبیح کے بغیر کچھ نہیں ہے زندگی میں. پھر ایسے نہیں ہوتا کہ جیسے کوئی محبت ہے، نہیں، بس روٹین میں ہوتی ہے، کرنی ہے. جیسے آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، تو آپ جب نماز اگر نہ پڑھیں فرض 15-20 سال ہو گئے ہیں تو کیسی وحشت اور اداسی آتی ہے اور کیسا گلٹ آتا ہے. تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے تسبیح کے ساتھ. تو میں تسبیح نہیں چھوڑنا چاہ رہا تھا. اب آئی ٹی کا کام جو لوگ کرتے ہیں جن کو اندازہ ہوگا کہ لیپ ٹاپ پہ تو آپ، کمپیوٹر پہ تو آپ کی بورڈ پہ 2 ہاتھ ہیں، آپ تو کچھ کر بھی نہیں سکتے اور مائنڈ آپ کا انگیج ہے. تو آئی واز ویری ویل اویئر کہ میں اگر اپنے پروفیشن میں واپس چلا گیا تو میری تو یہ ساری زندگی برباد ہو جائے گی. یہ ایگزیکٹ وہ پوائنٹ ہے جس پہ حسن محمود صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا یہ تعلق اللہ سے ٹوٹ جائے گا. اس فیئر سے میں گزر رہا تھا اس وقت. تو میں نے کہا جی کچھ اور دیں. پھر استخارہ کیا، اگلے دن پھر یہی خیال، اسے اگلے دن پھر یہی خیال. کتاب کتاب کتاب، حواس بھر گئے کتاب سے، کتاب کتاب کتاب. اور اللہ میرا جانتا ہے، میں سچ بولتا ہوں، کتاب کے کنٹینٹ کے نام پر ایک لفظ بھی میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں کیا لکھوں گا. خیر، پھر دعا مانگی. میں نے کہا یا اللہ اگر ارادہ میرے بارے میں یہی ہو گیا ہے. دیکھیے یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. وہی 2 باتیں میں لے کے چل رہا ہوں نا ساتھ میں. یا تو میں اپنی انا کے لیے لکھوں گا، اپنی شہرت کے لیے لکھوں گا، طاقت کے لیے لکھوں گا، اپنی پہچان بنانے کے لیے لکھوں گا. تو اس میں بھی میں جو نقصان کر رہا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا نقصان ہے. میں اللہ کو کھو دوں گا. میں جس کرب سے گزرا ہوں، جو مجھے ہر روز مارا گیا کئی بار، اور اس کے بعد جو ایک پریشیس ڈائمنڈ آپ کی جھولی میں ڈالا جاتا ہے، اسے آپ کیسے پھینک سکتے ہیں؟ تو کچھ لوگ پھینک دیتے ہیں، وہ حوصلہ کر جاتے ہیں. جوا یہ پھر رسک آپ قیامت تک کا لیتے ہیں کہ اللہ کے آگے آپ پھر 4 ٹکوں کے لیے رسوا ہو کے پہنچتے ہیں کہ آپ کو کیا دیا گیا تھا اور آپ کیسے کس حالت میں اللہ کے سامنے آئے ہیں. تو میں نے کہا جی کچھ اس کا وہ پھر خیال آنے شروع ہو گئے. پھر میں نے دعا کی. میں نے کہا یا اللہ کتاب جو ہے، آج کل کے دور میں، یہ 4 سال پہلے کی بات ہے، کہ اگر میں لکھوں تو کیسے لکھوں، اگر چھپواؤں تو کیسے چھپواؤں، میری کتاب کون چھاپے گا؟ نہ مجھے کوئی جانتا ہے، نہ کوئی ایسا میرا سلسلہ ہے. تو 5-6 لاکھ تو لگ جائے. دوسرا کتاب میں ایک لکھ کے دیکھ چکا تھا 7-8 سال 10 سال پہلے، تو مجھے لگ گئے تھے 4 مہینے لکھتے ہوئے، اور میں رو کے میں نے اسے جان چھڑائی کتاب سے. میں نے کہا یا اللہ اتنا ٹائم لگے گا اور پیسے تو میرے پاس آج ختم ہو رہے ہیں، تو میرا گزارا کیسے ہوگا؟ تو پھر میں نے کچھ بصد احترام، کبھی کبھی فقیر بھی اپنی شرائط بصد احترام عاجزی سے پیش کیا کرتے ہیں. ان شرائط کا مقصد ڈیمانڈ نہیں ہوتا، اسے معاملہ کرنا کہتے ہیں. یہ ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے. اللہ ایک چیز پہ آ جاتا ہے کہ یہ کام کرواؤں گا، وہ نشانیاں بھیجتا ہے. دعا کے پوری ویڈیو کی ہوئی، اس کو دیکھیے گا، آپ کو میری بات سمجھ آ جائے گی. تو اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی. میں نے کہا یا اللہ ایک تو یہ ہے کہ کتاب اگر لکھی جائے گی تو لکھوں گا، اور واللہ عالم 5 مہینے لگتے ہیں، سال لگتا ہے، 2 سال لگتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا. میں تو جب تک پھر لکھ نہ لوں گا پھر اٹھوں گا نہیں. اور اس میں برکت بھی تو دے گا، نہیں دے گا تو میں نہیں لکھوں گا. اگر کشائش نہیں آئے گی، اگر گریں یہاں سے نہیں کھلیں گی، نوٹس نہیں ٹوٹیں گی، فلو نہیں آئے گا، عطا نہیں کیا جائے گا، تو کیسے لکھوں گا؟ بے ترتیب پڑا ہوا تھا. کیونکہ بے ترتیب اور طرح کا بے ترتیب تھا، ایسا بے ترتیب نہیں تھا، سیکھا تو ایک سرے سے ہی تھا، لیکن بے ترتیب ایسا تھا کہ لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں ترتیب دیا ہوا تھا، اپنے لیے رکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا کہ جی عرض کیا کہ جی ایک تو میرے خرچ کا بندوبست کروائیے، اور دوسری بات یہ کہ اس کو آسان کریں میرے لیے. اب معاملہ بڑا مزیدار شروع ہو گیا. ہوا یہ کہ استخارہ کیا، اور اس کے بعد ایک دوست ہیں بڑے خوبصورت،
اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کا نام میرے ذہن میں آیا، میں پہنچا ان کے پاس. میں بہت مختصر کر کے آپ کو بتا رہا ہوں، اور میں نے انہیں مشورہ کیا. میں نے کہا جی ایسے کتاب لکھنا چاہتا ہوں. انہیں تھوڑا میرے معاملات کا اندازہ تھا، مخلص دوست تھے، بااعتماد دوست تھے، رازدان ہیں. تو میں نے کہا جی اب کتاب لکھنے کا ذہن میں آتا ہے، لیکن مسائل یہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جو مجھے لگتا ہے کہ میں لکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ ایک بنیادی کنسیپٹ تو بندے کو اپنی شخصیت کا پتہ ہوتا ہے، کہ جو میں لکھنے جا رہا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی بری طرح سے دھتکار دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، مذاق اڑے گا، رسوائی ہوگی، اور کوئی اس کتاب کو پڑھنے والا نہیں ہوگا. 100% یہ پاسبلٹی دکھائی دیتی ہے. اتنی مشکل، اتنی دقیق کتاب کون پڑھے گا؟ میں تو پتہ نہیں کس کس شے میں سے گزرا ہوں، اگر میں نے وہ لکھ دیا تو کون اس کو مانے گا؟ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی مشیت یہ ہے کہ لکھو. تو اب آپ کے پاس آیا، تو آپ بتائیے کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں. اس اللہ کے بندے نے 5 منٹ بھی نہ لگائے، اب مجھے دھکا دے دیا. اس نے کہا جی کہ کتاب تو آپ لکھیں، یہ تو آپ کو لکھنا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے جب اس طرف کو حالات کا رخ موڑا ہے تو ہم انویسٹمنٹ کریں گے، آخرت میں انویسٹمنٹ کریں گے. کوئی بات نہیں، اب لکھیے، آپ بتائیے آپ کو پیسے کتنے درکار. اینڈ آئی واز ان پلانڈ سٹنگ ان فرنٹ آف ہم، سرپرائزڈ، شاکڈ. دیکھیے تھوڑے بہت پیسوں کی بات اور ہوتی ہے. میں نے پھر وہیں پہ بیٹھ کے کیلکولیٹ کیا، اور میں نے کہا کہ فی الحال تو سوچا کہ ابھی اس کو میں لمبے عرصے کا کیا کہوں، مجھے تو خود بھی نہیں پتا. تو میں نے کہا کہ جی 5-6 ماہ کا تو پہلے تو خرچ چاہیے ہوگا. اور پھر یہ بھی بڑی ایک عجیب سی بات ہے، آپ کو اس کی فیزیبلٹی بڑی مختصر بتاؤں کہ میرے ذہن میں یہ تھا، میں ایسا بندہ ہوں جو کم از کم عرصہ 10 سال سے میرا خرچ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ماہانہ تھا. یہ باتیں بڑی پرائیویٹ ہوتی ہیں، صرف آپ لوگوں کی تربیت کے لیے بتائی جا رہی ہیں، تاکہ جو مسکنسیپشنز پھیلی ہوئی ہیں ہمارے معاشرے میں ہر طرف روحانی آدمیوں کو لے کے اور استادوں کو لے کے، اور یہ سارا متھ بنا ہوا ہے اور ایک دیوار پراسراریت کی کھڑی کی ہوئی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے توڑ دیا جائے. تو اچھا خرچ تھا. اب اپنے پیشے میں وقت لگا ہوا تھا تو اچھا تھا، ٹھیک ہے. ماں باپ بھی ساتھ ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، گھر چلتا ہے، آفسز تھے تو خرچ ہو جاتا تھا. تو میں نے کہا جی اتنا ماہانہ میرا خرچ ہے، اس سے کم تو میں نہیں راضی ہوتا. تو انہوں نے کہا جی پیسے آپ کو کل مل جائیں گے، آپ لکھنا شروع کریں، بسم اللہ کریں. اب میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، بلکہ میں کیا کہوں، میرے پاؤں باندھ دیے گئے اور ہاتھ ایک کھلا چھوڑ دیا گیا. اگلے دن پیسے ٹرانسفر ہونے شروع ہو گئے. اب میں حیران، کیونکہ بندوبست ہو گیا، لکھوں کیا؟ اور پیپر پین سے لے کے بیٹھ گیا ایک دن. پہلے 2-3 دن تو پھرتا رہا ایسی، کیا کرنا ہے کچھ سمجھ میں نہ آئے، اور بیٹھا. اور عجیب بات یہ ہوئی کہ خود سے خدا تک کتاب کا آخری باب سب سے پہلے لکھا، اور وہ ابتدائیے کے نام پہ لکھا، لیکن جب کتاب چھپی ہے تو وہ آخر میں لگنا تھا. اتنی ان پلانڈ کتاب. اور پھر اللہ کا نام لیا اور لکھنا شروع کیا. اب جو قلم اٹھایا ہے اور کاغذ پہ دھرا ہے تو ایک طوفان آیا میرے اوپر. اس طوفان میں آندھی بھی تھی اور بارش بھی تھی اور بجلی بھی کڑکتی تھی. شدید ترین نفسیاتی دباؤ، شدید ترین غم، شدید ترین پریشانی. جسم سارا لرز گیا، ہول کھا گیا. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ 5واں-6واں دن تھا اور میں لکھتا تھا، اور 2-3 دن ہو چکے تھے کہ میری دل کی دھڑکن بے ترتیب تھی. ایک دھڑکن مس ہوتی تھی، گم ہوتی تھی، ایک دھڑکن زور سے سینے میں لگتی تھی اور ایک پھر گم ہوتی تھی. یہ بہت خوفناک تھا، اور اس کے ساتھ درد ہوتی تھی، اور 3 دن سے لکھ رہا تھا اسی درد میں. تو ایسی وحشت آئی کہ پین اٹھا کے پھینکا، اوپر دیکھا، اور میں نے کہا میں ایسے اس اذیت کدے میں بیٹھ کے کیسے لکھوں گا.
اور پھر کچھ ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ سے ہوا جو میں یہاں پر بیان کرنا تو کسی صورت گوارا نہیں کروں گا. بہرحال جسم کو اللہ نے قرار دیا اسی وقت الحمدللہ دعا قبول ہوئی. اور آپ یقین کیجئے گا کہ مکمل جو مجھے وقت لگا ہے کتاب لکھنے میں وہ 21 دن تھے. 21 دن میں 455 صفحات میں نے کتاب کے لکھ دیے. اور پوری کتاب لکھتے ہوئے میرا قلم کہیں پہ بھی نہیں رکا اور وہ نکلتا چلا گیا بلا تردد رسان سے ایک روانی کے ساتھ. اور کتاب بنتی چلی گئی اور میں حیرانی سے اس کو دیکھتا رہا. اور وہ رجسٹر پہ رجسٹر بھر رہے تھے اور وہ پینسلیں ختم ہو رہی تھیں اور آنکھ پلٹے جا رہے تھے اور میں حیران کھڑا دیکھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اور وہ کتاب لکھی اور اس کے بعد اس کی پروف ریڈنگ ہوئی اور چھپوانے کا مجھے کچھ نہیں پتا تھا. گزرا ایک سٹرگل سے بہرحال کتاب آئی اور وہ آئی اور اس کا پہلا ایڈیشن 5-6 دن میں ہی نکل گیا. حیران پریشان. کتاب کے نکل چکے ہیں اب تک 55 ایڈیشن اور کئی ایڈیشن 6-7 بار پرنٹ ہوئے ہیں. اور اس کی جو ایپ ہے پلے سٹور پہ جو فری میں رکھی ہوئی ہے اس کا ڈاؤن لوڈ 1.5 سے 2 لاکھ پر جا چکا ہے. تو ایک عجوبہ ہوا. حسن محمود صاحب آپ کے سوال کا جواب ہے یہ سارا. اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کروں گا. میں اپنی سٹوری سنانے نہیں بیٹھ گیا. اس سوال میں بھرنی پڑ گئی ہے مجھے اپنی داستان. میں پاکستان میں ایک ایسا مصنف ہوں جس کو ہر مہینے 1 لاکھ روپیہ رائلٹی ملی ہے خود سے خدا تک کتاب کی. پاکستان میں رائلٹی کا تصور نایاب ہے. کتاب چھپتی ہے 1000 کتاب، کوئی 500 کتاب چھپوا لی، کچھ دوستوں میں بانٹ دی، کچھ کبھی آ گئی رائلٹی. اور جو بڑے رائٹرز ہیں دیکھیے وہ جو خواتین کے ناول ہیں وہ تو بہت بکتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے، لیکن جو سنجیدہ موضوعات پر کتب ہیں وہ پاکستان میں اتنی رائلٹی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. 10% رائلٹی ہوتی ہے اور وہ کتنی کی مل جائے گی آپ کو، کتنی کا کتاب آپ کی چل جائے گی. لیکن حیرانی کی بات یہ ہوئی کہ تھیسز اس کا اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، کیونکہ جب بھی کوئی اسپرچول بک آتی ہے تو اس کا چلنا بڑا ایک عجوبہ ہوتا ہے. اسپرچول کتابیں بڑی مشکل سے چلتی ہیں، پتہ نہیں کتنی لوگوں نے لکھ کے رکھی ہوتی ہیں. تو وہ جب چلتی ہے نا تو اس کتاب میں ایک تھیسز ہوتا ہے. اگر وہ تھیسز اللہ قبول کر لے تو لوگوں کے دلوں کو سند قبولیت دے دیتا ہے. پھر لوگ لیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ نکلی اتنی زیادہ اور 3-3.5 سال خوب جی بھر کے تسبیح پھیری، غور کیا، جو پھر بندے کا جی چاہا کیا اللہ کی کشائش کے سائے کے تلے بیٹھ کے. اور یہ خیال پہلے دن سے، جس دن سے کتاب آئی تھی، یا جس چینل پہ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ اس کی کریشن ڈیٹ دیکھیے گا، یہ 2019 کا بنا ہوا ہے چینل. آئی تھنک 2000 جس دن کتاب لانچ ہوئی تھی اس کے 2-3 دن کے بعد میں نے بنا لیا تھا. میں خود IT کنسلٹنٹ ہوں، تو مجھے اس بات کا احساس تھا کہ اس کے کچھ ایڈز وغیرہ ہوں گے، کچھ اس کے اوپر شاید مجھے ریویو کرنا پڑے، تو مجھے اس کے اوپر YouTube چینل ایک ہونا چاہیے. اور یہ بھی میرے ادراک میں بات تھی کہ خود IT ایکسپرٹ ہونے کے ناطے مجھ سے زیادہ یہ بات کس کو پتہ ہونی چاہیے کہ دور ویڈیو کا ہے. لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ میں کیمرے پہ کبھی نہیں آؤں گا. اس کی وجوہات ہیں، وہ اللہ جانے اور بندہ جانے، اس پر میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتا. میں آزاد رہنا چاہتا تھا. ایک پہلو آپ کا اس کو بتا دیتا ہوں. میں آزاد رہنا چاہتا تھا، گمنام رہنا چاہتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تھے. تو روٹی کے لیے مجھے اپنی کچھار سے باہر آنا پڑا، اپنے غار سے اپنی تپسیا چھوڑ کے، اپنے بچوں کے رزق کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے لیے باہر نکلنا پڑا. کیونکہ دنیا اسباب کی ہے، اللہ اسباب سے ہی آزماتا ہے، اسباب سے ہی مجبور کیا کرتا ہے، اسباب سے ہی کشائش دیا کرتا ہے. میرے ساتھ بھی یہی ہوا. اور اس کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ 5-6 مہینے پہلے کتاب کی یہ صورتحال ہو گئی
کہ جو کتاب 500 کی قیمت سے شروع ہوئی تھی وہ پاکستان میں بھی جو مہنگائی کا فلڈ 2 سال سے چل رہا ہے وہ کرتے کرتے ایسی ہوگی کہ وہ 1200-1300 پہ چلے گی، اور اس کے نتیجے میں اس کی سرکولیشن کم ہو گئی، اور یوں بھی ایک کتاب کیا ساری زندگی کیا ٹاپ سیلر پہ رہے گی۔ اب جیسے راجا گدھ ہے، شہاب نامہ، ایک وقت ہے نا ان پہ، جتنی وقت میں اس کے بعد وہ نارملائز اور سبسائڈ ہونا ہوتا ہے، اسٹیبل ہونا ہوتا ہے کتاب نے۔ تو میری کتاب بھی اسٹیبلٹی کی طرف بڑھی۔ اب جو بڑی تو میری رائلٹیز میں فرق آنے لگ گیا، وہ 2-3 مہینے کے بعد، اور یہ کب بھاگ دوڑ تو بہت کی لیکن اسٹیبل ہو گئی، اور پتہ چل گیا کہ 5-6 مہینے کے بعد آئے گی اب رائلٹی، پہلے 3 پہ آئی، پھر 6 پہ آ گئی، اور پھر 2 سال سے یہ پروسیس چل رہا تھا۔ تو پھر ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر ابھی بھی نہیں نکلوں گا تو پھر یہ سال بعد ملے گی، اور اس کے بعد پھر کبھی کبھار ملے گی۔ پریشانی ہوگی، پیسے پھر ختم ہو گئے، پھر اللہ سے مذاکرات شروع ہوئے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں اس وقت یہاں بیٹھا آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ طے یہ ہوا تھا کہ مجھے ایک ایسی جاب دے جس میں تیرے نام سے شناخت کیا جاؤں، اور مجھے اس سے روزی عطا کر کہ میں کوئی اور کام نہیں اب کرنا چاہتا، اور اگر تو مجھے روزی عطا کرے گا تو میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جتنی دیر تک زندہ ہوں میں تیرے بندوں کے ساتھ تیری بات کروں گا، ان کے دلوں کو تسلی دوں گا، انہیں تیری طرف کھینچ کے لاؤں گا۔ اس کا نیکی ثواب سے کوئی تعلق نہیں ہے، علم میں بڑے چھوٹے ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ محبت کی داستان ہے، یہ اللہ کی اور میری لو سٹوری ہے۔ یہ فیصلہ ہوا تھا، یہ درخواست کی گئی تھی، اور یہ قبول کی گئی تھی۔ یہ بات ایک مقصد کے تحت بتائی جا رہی ہے، کرتا ہوں ریویل ابھی۔ تو جتنی دیر تک کتاب چلتی رہی، اب دیکھیں کتاب میں نمبر دینا پڑا، اور وہ اس لیے دینا پڑا کہ جو اسپرچول بکس ہوتی ہیں نا جی، یہ کوئی ناول نہیں ہوتے، یہ کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ آپ لکھ دیں گے اور آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں۔ آپ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کے عقیدے کے ساتھ کھیلتے ہیں، ان کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ایک نیا کنسیپٹ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے دین سے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی پرسنل زندگیاں اس سے افیکٹ ہو رہی ہیں۔ سو اٹس اے ویری سیریس اینڈ ویری سینسٹیو جاب۔ تو جب آپ اتنا بڑا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگر تو آپ خود کر رہے ہیں، مارے گئے، رسوا ہوں گے، اس دنیا میں بچ بھی گئے تو آخرت میں ہوں گے۔ اللہ نے کہا تھا کرنے کا، خود بخود اٹھ کے پنگا لے لیا۔ تو اگر اللہ نے کروایا ہے تو پھر بچائے جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ آزمائش تو مخلوق سے تو پھر آزمائے جائیں گے، لیکن پھر بھی بچائے جائیں گے آپ کو۔ تو اب نمبر دینا پڑا، کیونکہ نمبر اگر نہیں دیں تو لوگوں کو تشویش بھی ہوتی ہے پڑھ کے، لوگوں کو سمجھنا بھی ہے، کچھ لوگ درجات میں کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے۔ تو میں کتاب کو لوارث نہیں چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ لوگوں نے مجھ سے پوچھنا تھا کہ یہ کیا لکھا ہے، وہ کیا لکھا ہے، ایسے کیوں لکھ دیا۔ علماء کرام نے پڑھی، پی ایچ ڈی اسکالرز نے پڑھی، ڈاکٹرز نے پڑھی، انجینئرز نے پڑھی، گاؤں میں رہنے والے نے پڑھی، 14 15 سال کے بچے بچیوں نے پڑھی، 60 سال کے بوڑھے لوگوں نے پڑھی ہے، ہر قسم کے اسکول آف تھاٹ نے اس کو پڑھا ہے، اور مجھے ہر جگہ پہ گھسیٹا گیا، مجھ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، وضاحت مانگی گئی ہے، دلیل مانگی گئی ہے، اطمینان لیا گیا ہے، تسلی مانگی گئی ہے، ہر چیز کی گئی ہے میرے ساتھ۔ ان 4 سالوں میں میرے ساتھ سب کچھ ہوا ہے، اور میں نے کالز اٹینڈ کی، میں نے میسیجز دیکھے، اور میں نے مخلوق کا سامنا کیا۔ ذمہ داری کہتے ہیں اس کو، لینی پڑتی ہے۔ اگر اللہ آپ کی بیک پر نہیں کھڑا ہوا، یو کی ناٹ ڈو دس۔ کون کر سکتا ہے جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو گیا بات۔ اب اسی معاملے میں میں آگے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یوٹیوب کا معاملہ بالکل اسی طرح ہوا ہے۔ تو میں ویڈیوز کیوں بنا رہا ہوں، میرا ایجنڈا کیا ہے، میں یہاں پہ کیوں آیا ہوں۔ دیکھیے، میں نے استاد شاگرد کے اوپر ایک ویڈیو کی اور اس میں بتایا کہ آئی ایم ناٹ اے ٹیچر، ڈونٹ میک می یور ٹیچر، ڈونٹ اسپائل می۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں استاد اور شاگرد کی ضرورت کو نہیں سمجھتا۔ میرا کام صرف ایک ہے، جتنی دیر تک میں زندہ ہوں، جتنی دیر تک میرے اندر سانس چلتی ہے، I am here to destroy your concepts۔ ایک کنسیپٹ بچے گا آپ کے اندر، مجھے جو سنے گا اس کے اندر صرف اللہ اور اس کا رسول بچے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کے علاوہ کچھ نہیں بچنے دیتا میں۔ تو میرا تو یہ کام ہے۔
تو استاد اور شاگرد کا پاکستان میں جو رشتہ ہے وہ اتنا زیادہ ایگزیجریٹڈ ہے کہ استاد پہ ملبہ ڈالا جاتا ہے، استاد کو ہیرو مانا جاتا ہے، استاد کا بت بنایا جاتا ہے، استاد کی پرستش کی جاتی ہے، اس کو مرشد بنایا جاتا ہے، اس کو خوابوں میں دیکھا جاتا ہے۔ ویسے بھی ہوتا ہے سارا کچھ، لیکن ایک لمٹ میں ہونا چاہیے، ایک بیلنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کنسیپٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد ہونا چاہیے کہ اینی بڈی کین بیکم اے ٹیچر۔ یہ کوئی اتنی بڑی یا بری بات نہیں ہے، لیکن خود چلنا ہے، سفر خود کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ تعلق میں ہے، ٹیچر کے توسل سے تعلق میں نہیں ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ دنیا آپ کو چھوڑ کے پیچھے ہٹ جائے گی۔ آپ نے اپنی آزمائش میں خود اپنے آزمائش قدے میں داخل ہونا ہے۔ اس کنسیپٹ کو توڑنے کے لیے میں نے استاد شاگرد کی جب بھی کی ہے بات کی ہے، اور میں اپنی ذات کے اندر، آپ مجھے جو مرضی سمجھتے رہیں، آپ کی محبت، آپ کا اخلاص یا آپ کی غلط فہمی، آپ جانیں۔ آپ نے اپنے اعمال کا خود جواب دینا ہے۔ میں کون ہوں؟ میری نظر میں کون ہوں؟ I'm a اسٹوڈنٹ، میں ایک طالب علم ہوں، میں اپنی فکر میں ہوں، لیکن مجھے میری روزی اور رزق کے لیے یہاں پہ آنا پڑا ہے آپ کے سامنے۔ اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کام لے رہا ہے، اس کی مہربانی، سر آنکھوں پہ سر تسلیم خم، اپنے نام سے شناخت بخشے، روزی بھی دے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہے؟ آدمی اندر سے بڑا گناہ گار ہوتا ہے، ڈیزرو نہیں کرتا، شرمندگی ہوتی ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ڈیل یہ ہوئی ہے کہ میرا مسئلہ حل کر دے، کیونکہ اس دنیا میں ہمیں پتہ ہے رزق لکھا گیا، تردد سب کو آئے گا، اس کے لیے بھاگ دوڑ تو ہم پہ فرض ہے، وہ کرنی ہی کرنی ہے۔ یہ خوف کی بات نہیں ہے، یہ اسباب کی بات ہے، یہ عالم اسباب کا مسئلہ ہے۔ تو طے یہ ہوا ہے کہ جتنی دیر تک زندہ ہیں سچ بولیں گے، حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، ان کو تسلی دیں گے، ان کے کنسیپٹ کلیئر کریں گے، اور اللہ روزی عطا کرے گا، اور اللہ دے رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ کنکلوژن جناب اس میں یہ ہے کہ میرے والے اسپیکٹ میں سے بہت سے لوگ گزر رہے ہوں گے، اور جو مجھے سن رہے ہیں انہوں نے بھی لامحالہ ادھر کو ہی جانا ہے۔ دیکھیں، جب آپ 20 سال ایک نالج کے انوائرمنٹ میں رہیں گے، اپنی ذات کے تزکیے میں رہیں گے، کانسیپٹس میں سے گزرتے رہیں گے، تو آپ کے پاس جو چیز بچتی ہے نا، اس کو ایکسپیرینس کہتے ہیں۔ اس ایکسپیرینس کو آدمی اگر شیئر نہ بھی کرے تو اس کو زنگ لگ جائے گا، اس کو یہاں پہ خرابی آ جائے گی، دباؤ برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے عرض کر چکا ہوں، علم کو نکالنا پڑتا ہے۔ تو یہ سٹیج کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پہ آنی ہوتی ہے۔ تو کام آئے گی یہ ویڈیو، بتا رہا ہوں کہ سوال ہم نے، یہ لمبا سوال جو ہے وہ جس سوال میں داخل کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم دوسروں کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم سکھانے کے قابل ہو گئے؟ تو میں نے بتا دیا کیسے پتہ چلتا ہے۔ دلیل انسان کی زندگی ہوتی ہے، دلیل انسان کا علم ہوتا ہے۔ اور آپ کو میں ایک بات کہہ دوں، ہر سکھانے والے کو استاد سمجھ لیں، گائیڈ سمجھ لیں، کچھ بھی سمجھ لیں، کہ وہ اپنی نظر میں تو اس نے، دیکھیں اب میں تو ایک دفعہ ایک بار ہی بیان کر دیتا ہوں، تو بڑی ایک سادہ سی بات ہے۔ سعودی عرب کی دنیا میں کوئی استاد ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی گرو ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی ڈسائپل ہے، کوئی مرید ہے، کوئی مرشد ہے۔ اللہ کی نظر میں سارے بندے ہیں۔ اللہ کی نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی اوپر نہیں کا۔ اللہ کی نظر کیا اللہ یہ کہے کہ جی فلاں استاد صاحب آئے ہیں، اللہ تو نہیں ایسے کرتا، اس کی نظر میں تو بندہ ہے اللہ کا۔ تو جب انسان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا تو اسے طالب علم ہی رہنا ہے۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بناتے ہیں، اور جو لوگ اس کو بناتے ہیں وہ اس کی آزمائش ہوتی ہے، اور وہی اس کی ساری سٹرگل ہوتی ہے کہ اس نے اس میں سے آخرت تک بچ کے کیسے نکلنا ہے۔ اللہ ہی بچانے والا ہے، اس خرابے میں کون بچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی نکال سکتا ہے کسی کو۔ تو اب بات آئی کہ کیا دلیل میں دلیل کی بھی بات کر دوں۔ دلیل ایک تو ہوتی ہے زندگی، اور ایک خاص دلیل بھی عطا ہوتی ہے۔ میرے استاد ہیں نا جی، پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ واٹ اے میگنیفیسنٹ نالج، واٹ اے بیوٹیفل نالج، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اچھا، تو ملاقات ہی نہیں ہوئی، 4 سال ہو گئے ہیں۔ اس دفعہ کوشش کرتا ہوں، اللہ کرے کوئی رسائی ہو۔ مصروفیت ہی ان کی ایسی ہے
اچھا یہ بھی چلیں ایک اور ہی طرح کی بات ہے. بہرحال یہ جو دلیل ہوتی ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ اتھارٹی عطا کرتا ہے ہر اس شخص کو جو مسلسل سیکھنے کے عمل سے گزرتا رہتا ہے. وہ اتھارٹی کیا ہوتی ہے کہ میرے استاد کو یہ اتھارٹی عطا کی گئی ہے کہ اللہ ترجیح اول ہے، اللہ از دا ٹاپ پرائرٹی. یہ ان کے پاس اتھارٹی ہے، یہ ان کی دلیل ہے، اس کا کوئی توڑ نہیں ہے. اسی طرح آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کریٹ اے کمپیریزن. میں طالب علم ہوں، لیکن میں چونکہ یہاں پر بول رہا ہوں اور میرا ایک ایجنڈا ہے. ذرا تھوڑا سا لگے تو ایجنڈے پہ بات ذرا لمبی ہو جائے گی، چھوڑ ہی دیتے ہیں. تو میرا ایک ایجنڈا ہے، میرا ایک پرسپیکٹیو ہے، ایک کانسیپٹ ہے، اور مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میرے پاس کیا دلیل ہے. اس کا مطلب ہے کہ میری جاب کیا ہے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ منہ اٹھا کے آ جاؤں اور میں مطلب شروع ہو جاؤں کسی بھی سے. آپ کا کیا خیال ہے میں سبجیکٹ کیسے چنتا ہوں؟ مجھے یہ کیسے پتہ چلتا ہے میں نے کیا بولنا ہے؟ میں اپنے فیلڈ آف ایکسپرٹیز کے اندر اندر رہتا ہوں. یہی میری دلیل ہوتی ہے. تو میری دلیل اسپرچویلٹی کا رد ہے، روحانیت کا رد ہے. کروں گا، آہستہ آہستہ کر رہا ہوں، بڑی حکمت سے کر رہا ہوں. لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس پیدا کرنا ہے کہ اپنے دین کی طرف واپس آئیں، اپنے مذہب کی طرف واپس آئیں. یہ اسپرچویلٹی سے ارب گنا زیادہ ایڈوانس اور تیز ترین ہے، اور اللہ کا مقصود ہے. اللہ کا مقصود روحانیت نہیں ہے. ابھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوگا، لیکن جب آگے ویڈیوز آنی شروع ہوئیں گی تو ابھی اختلاف جن کو ہے وہ رکھیے، اختلاف کوئی بات نہیں. اینٹی اسپرچویلٹی کے لیے آیا ہوں، یعنی مراقبوں کے خلاف آیا ہوں، لا آف اٹریکشنز کے خلاف آیا ہوں، پریزنٹ مومنٹ لمحہ موجودوں کے خلاف آیا ہوں، ڈیپ بریدنگ کے خلاف آیا ہوں. اس کے بعد یہ جو کچھ چیزیں پھر ابھی نہیں کرنے والی ہیں، آہستہ آہستہ ہی بات کریں گے ان کے اوپر. بہت ساری چیزوں کا رد کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ میری دلیل ہے، وہ اللہ نے مجھے عطا کی ہے. اور وہ عطا پتہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ عطا بھی ایسے نہیں ہوتی کہ خوابوں میں آپ کو کوئی پیالہ ملتا ہے یا آپ کو کوئی ٹوپیاں ملتی ہیں یا کوئی بابے آپ کو دیتے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ جب اپنے خون کے تالاب میں اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں نا، تو آپ اپنی وزڈم اٹھاتے ہیں. اپنا عرفان آپ کو اپنے پاؤں میں سے ملتا ہے، اور وہ خون کے تالاب کے اندر سے جب آپ اٹھاتے ہیں تو وہ نچڑا ہوا ہوتا ہے، اور وہ آپ کا اپنا ہی بلڈ ہے، آپ کی اپنی جان ہے، آپ پر بیتی ہے. بہرحال اچھا، تو یہ تو دلیل کی بات ہو گئی. اچھا اب بات یہ ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے کہ میں بولنے کے لیے تیار ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. اب میں کنکلوڈ کر رہا ہوں اس ساری گفتگو کو. تو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ نہ بولیں، بیٹھے رہیں، پکنے دیں، بھڑکنے دیں آگ کو. میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ نے کام لینا ہوگا خود لے گا، مجبور کر دے گا. ضرورت کیا ہے آگے ہو کے اپنا گلا کٹوانے کی؟ بیٹھے رہیں چپ کر کے، انتظار کریں. اور یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت بھی کیا ہے کہ مجھے بولنا ہے؟ اپنے وسائل کو دیکھیے. اگر تو اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہر بندے کے لیے ضروری نہیں اللہ کا فیصلہ ہوگا یہ بولے گا یا سکھائے گا. اٹس ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس بہت نالج ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بیٹھے رہو. فار ایگزامپل ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری روزی کا کوئی اور ذریعہ لگا دیتا. کوشش تو بہت کی، کئی سال بھاگا ہوں. تو اگر اللہ کھپایا تو بڑا ہے شیطان نے مجھے، بڑا مقابلہ تو خیر دل ناتواں نے بھی خوب کیا ہے. تو اگر میری روزی کا کوئی اور وسیلہ لگ جاتا، مجھے کیا ضرورت پڑی تھی کتاب لکھنے کی؟ میں کیوں لکھوں؟ میں اپنی گردن شکنجے میں پھنساؤں آخرت والے دن؟ اتنی لمبی اور اتنی موٹی اور اتنی بڑی خوفناک ذمہ داری اٹھانے کی آپ کو کیا حاجت ہے حسن محمود صاحب؟ بیٹھے رہیں چپ کر کے، اللہ کو کہیں کہ روزی روٹی کا کوئی اور بندوبست کر. آئی نو آپ کو کیا لگ رہا ہے. نہ کریں یوٹیوب پہ، کچھ بھی نہ کریں، جسٹ ہینگ ان دیئر بڈی، ویٹ. اللہ کے فیصلے کا انتظار کریں. دعا کرنی ہوتی ہے، استخارہ کرنا ہوتا ہے، تسبیح کرنی ہوتی ہے، رونا ہوتا ہے، مانگنا ہوتا ہے. یہ نہیں مانگنا ہوتا کہ مجھے بلوا، یہ نہیں مانگنا ہوتا کہ مجھے استاد بنا. اللہ ایسے نہیں کام کرے گا آپ کا. یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پیش کریں استادی کے لیے. اللہ سلیکٹ کرتا ہے بندوں کو.
اللہ نے کہا ہوا ہے کہ میرا جس کو جی چاہے گا جب جی چاہے گا جو بھی عطا کروں. کسی کو کیا تکلیف ہے اس میں؟ تو مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ کیا مصیبت پڑ گئی یا مجھے کیا مصیبت پڑی کہ میں اللہ کو مجھ سے کتاب لکھوا لے. مجھے پلیز مجھے یوٹیوب پہ میں نے ویڈیوز ڈالی سے برکت آ کر. یہ کیا ہے؟ میں اپنا ایجنڈا کیوں بناؤں گا کہ میں استاد بننا چاہتا ہوں؟ میں اپنے آپ کو کیوں آگے کر رہا ہوں؟ یہ رانگ ہے. یہ سب سے بھیانک غلطی ہے اس فیلڈ کے اندر. یہ سب سے بھیانک غلطی ہے. یو ول ہیو ٹو اسٹے دیئر. رکنا پڑتا ہے. تو میں نے آپ کو جو مشورہ دیا آپ دوسرے اسباب کی تلاشی لیجئے. اس طرف کو مت آئیے. ہوتا کیا ہے بولنے کے لیے ہم کیسے تیار ہو گئے کہ جب اللہ تعالیٰ پھر شروع کرے گا نا اپنا کام تو اللہ کرتا کیا ہے کہ آدمی کا ایٹیچیوڈ ایسا ہونا چاہیے خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حسن محمود صاحب. تو اللہ نے جب آپ سے کام لینا ہوگا نا اور جب نہیں لینا ہوگا، فار ایگزامپل آپ نے کہا کہ میں یوٹیوب پہ آتا ہوں، اللہ کا نہیں ہے ارادہ، آپ آ گئے یوٹیوب پہ، تو اللہ کے ارادے کے بغیر کیسے آئیں گے؟ تو اللہ کیا کرے گا کہ آپ کو تنگیاں دینی شروع کرے گا، اور وہ تنگیاں دیتا 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 آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ بے بس کر دیے جائیں گے، فیل کر دیے جائیں گے، میزریبلی فیل کر دیے جائیں گے. اب ویسٹڈ ٹیلنٹ، ڈونٹ بیکم اے ویسٹڈ ٹیلنٹ مائی ڈیئر. ویٹ، صبر، بتاتا آ رہا ہوں ہر ویڈیوز میں، صبر، اور صبر کو ڈیفائن کرتا رہوں گا، توکل کو ڈیفائن کرتا رہوں گا، تقوی کو ڈیفائن کرتا رہوں گا. یہ اتنے ایڈوانس ٹولز ہیں، اتنے ایڈوانس ویپنز ہیں کہ ہر سچویشن کے حساب سے اپنی حیت بدلتے ہیں، اپنا فنکشن چینج کرتے ہیں. یہ کوئی اسٹیٹک ڈیفینیشنز پہ نہیں چلتے کہ ایک دفعہ تقوی توکل بتا دیا تو صبر بتا دیا بات ختم ہو گئی. نہیں، مجھ سے آپ 100 بار پوچھیں میں آپ کو 100 بار علیحدہ اللہ کے فضل سے صبر دکھاؤں گا. تو صبر کرنا پڑتا ہے. اچھا، اسی طرح سے اگر اللہ نے آپ کے بارے میں فیصلہ کر لیا، جیسے ہو سکتا ہے آپ کو یہ سوچ دے دی ہو، مجھے دیکھ کے آپ کو سوچ آ گئی، انسپائریشن آ جاتی ہے نا. اللہ نے کہیں سے بھی انفیکشن لگا دینی ہے، وائرس لگا دیں، کیونکہ جو بھی اس نے دینا ہے نا وہ خیال کے تھرو ہی آپ تک آنا ہے. محرکات کے تھرو آئے گا، خیال کے تھرو آئے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے آنے کا، اوپر سے نازل ہوتا ہے. اب اگر اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ آپ کو آنا ہے تو آپ کو چیک کیسے کرنا ہے کہ فیصلہ اللہ کا ہے کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے؟ رکنا پڑے گا، ہولڈ کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ کو ٹیکنیک بتاتا ہوں. آپ کو کرنا یہ ہے کہ جب اسباب پیدا ہوں تو اسباب کو چھوڑنا ہے. ایک سبب چھوڑیں گے تو اللہ نہیں ہٹے گا. اللہ کچھ عرصے کے بعد ایک بالکل ڈیفرنٹ پرسپیکٹو سے ایک نیا سبب آپ کے لیے پیدا فرمائے گا. آپ کی آنکھ میں تیزی ہونی چاہیے. یہ جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے نا، اس کو شارپ کرنا پڑتا ہے. یہ شارپ پیچھے سے ہوتی ہے، یہاں سے. اس کا فوکس ٹھیک کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی جیسے ابھی یہ کیمرے کا لینس میں دیکھ رہا ہوں جس کے اندر سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اس کو تیز کرنا پڑتا ہے ورنہ بلر ہوتا ہے ویژن اس کا. تو اتنا تیز کریں کہ آپ اس سبب کو بھی پہچان لیں، اینڈ ریلکٹنٹ ہونے کی کوشش کریں، ہیزیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے پوچھیں کہ وائی ایم آئی ریئلی سوٹیبل، کین آئی ڈو دس؟ کیونکہ میں آپ کو ایک بات کہہ دوں، اللہ کی مارکیٹنگ کرنے آئیں گے نا، کیونکہ جس ذات کے ساتھ آپ کا تعلق ہے آپ نے اسی کی بات کرنی ہے نا، تو اللہ کے مارکیٹر بن گئے آپ. تو پھر کھجل خراب نہ ہو جائیے گا. اگر آپ کو دلیل نہیں دی گئی، اگر آپ کو مدد نہیں دی گئی، اگر آپ کا بندوبست خود براہ راست اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں کیا گیا، یعنی کہ آپ کو لایا نہیں گیا، آپ آ گئے ہیں، تو آپ کو شرمندہ ہونا پڑ جائے گا. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اپنے ذاتی پروجیکٹ میں بندہ فیل ہوتا رہے، شرمندہ ہوتا رہے، بزنس کیا فیل ہو گیا، نو پرابلم، دوبارہ ہو جائے گا. اللہ کے نام پہ جب چلیں ہیں نا تو پھر آپ کی دلیل کا توڑ نہیں ہونا چاہیے. جب میں نے کہہ دیا نا، اللہ کا نام لے کے جب اس کے بندے نے کہہ دیا نا کہ ڈیپ بریدنگ ہو گئی، پریزنٹ مومنٹ ہو گئی، لا آف اٹریکشن ہو گیا، مراقبہ ہو گیا، جب میں نے کہہ دیا ہے اللہ کے نام سے کہ یہ باطل ہے، تو اس دلیل کا کوئی توڑ نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین. اس دلیل کا کوئی توڑ نہیں ہے. جس دن جس بندے نے
میری اس دلیل کا توڑ میرے سامنے کر دیا، وہ مجھے توڑ کے رکھ دے گا، وہ مجھے ڈسٹرائے کر دے گا، وہ مجھے انائیلیٹ کر دے گا. آئی ول گو بیک ٹو مائی گریو. اٹس ناٹ گونا ہیپن. اسے کہتے ہیں دلیل. یہ جرت آپ کے اندر آنی چاہیے، تب آپ دنیا کو فیس کریں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ یہ بہت لوگوں کے لیے بات ہے. ہاں وہ موٹیویشنل اسپیکنگ میں آ جائیں، کوٹس کر لیں، ڈسکشن کر لیں، پوڈ کاسٹ کر لیں. اللہ کے نام پہ آنا نا تو اللہ کے بندے بڑے تیز ہیں بھائی. یہ جو سن رہے ہیں نا مجھے سارے، ایسے ایسے علم والے ہیں، ایسے ایسے پڑھنے والے ہیں، ایسے ایسے زاہد ہیں، ساجد، ایسے ایسے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں تو دماغ کی جڑیں ہل جاتی ہیں بندے کی. یہ آپ بھول جائیں، آپ نے ایک دو لوگوں کو فیس نہیں کرنا. یو آر گوئنگ ٹو فیس دا ہول ورلڈ ایکچولی. ڈو یو سی؟ تو اگر آپ کو پتہ ہے، اف یو آر سو کلیئر کہ وہ اس ایسے نہیں ہوتا، تھاٹ سسٹم سے نہیں ہوتا، ہر طرف سے دلیل آتی ہے، دلیل کٹھی ہوتی ہے، پیسز میں لگتی ہے، مجسم ہو جاتی ہے آپ کے سامنے. آ گئی نا مراقبہ، کہہ دیا تو کہہ دیا. کیسے کہہ رہا ہوں؟ یہ اعتماد یہ کہاں سے آیا؟ اللہ نے دیا. تو اب فیس کروں گا نا لوگوں کو. لگے ہوئے ہیں سلاسل بنے ہوئے ہیں، مراقبوں کے اسکول آف تھاٹ ہیں، اور خود مسلمانوں میں مراقبے کو لے کے اتنے نرم گوشے پائے جاتے ہیں، ایسی اٹیچمنٹ پائی جاتی ہے، ایسی ایموشنل وابستگی ہے کہ لوگ بات سننا پسند نہیں کرتے مراقبے کے خلاف. ابھی بولیں گے انشاءاللہ مراقبے کی سیریز آئے گی، آپ کو مزے آ جانے، دلیل قائم ہو جائے گی. اس کو توڑ لے کوئی، پوری دنیا کے لیے پڑی ہوئی ہے یوٹیوب پہ، سارا کچھ پڑا ہوا ہے. میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں میں بیٹھا ہوں. ایک چھوٹا شہر ہے، اس کا نام ہے چیچا وطنی، ضلع ساہیوال کے وہ پاس ہے. وہاں پہ اس دلیل کا جھنڈا لگ گیا ہے. اب جتنی دیر تک یہ بندہ زندہ ہے وہ جھنڈا وہاں پہ ہے، اور جتنی دیر تک یہ ویڈیوز کلاؤڈ پہ رکھی ہوئی ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے وہ کوئی اور بات نہ میں کہہ دوں. تو جب تک انٹرنیٹ ہے دلیل کھڑی ہو گئی ہے. اس لیے سوچ کے سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے، دعا پہ ویڈیو بنائی ہے، توکل پہ بنائی. صبر کریں، توبہ کریں، دیکھیں، وڈرالز کاٹیں، چیزوں کو ایک بھٹی میں سے آپ کو گزرنا ہے. کچھ میں سے آپ گزر بھی رہے ہیں. آئی ایم ناٹ انڈر ایسٹیمیٹنگ. میں تو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو لوگوں سے بات کرنی ہے. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اثر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار عطا فرمائے گا. یو کین ٹچ دا ہارٹ آف پیپل. سو سمپل. تب کھلیں گے لوگوں کے دلوں کے دروازے. اس سے پہلے کیسے آپ کو انٹرنس کی اجازت مل جائے گی؟ جب تک سند قبولیت نہ ہو، اللہ ساتھ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. باقی جو مرضی کریں، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. لوگ کام کرتے ہیں یوٹیوب پہ، سارے آگے آگے دنیا یہی چل رہی ہے. اللہ کے لیے آنا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ آنا، اللہ کے بغیر نہ، اکیلے نہ آگے کھڑے ہو جانا. لوگ جمرات کر دیں گے، رجم کر دیں گے لوگ آپ کا. اس سے ذرا بچنا. اور دوسری بات میں اینڈ کر رہا ہوں، آئی ایم گیٹنگ سو ہائی. اب اور دیکھیے، میں نے جب یہ بات کی ہے کہ مجھے رزق اس سے ملتا ہے اس کام کا، تو آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مونیٹائزیشن. میری ایپ جو ہے وہ مونیٹائزڈ ہے، اس پہ ایڈس چلتے ہیں. اور آپ میں سے جو بھی لوگ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں ان کے لیے کوئی اچنبے کی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کی ڈیولپمنٹ میں مجھے 1.5 سال لگا ہے. اور لیکن اس کے باوجود یہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈیپتھ، کہ اگر کوئی آدمی پکڑتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ اشتہار آ رہے ہیں مجھے نہیں چاہیے، وہ انٹرنیٹ اپنا بند کر دے بھائی، اشتہار میرے ختم ہو جائیں گے، فری میں پڑھو. اویلیبلٹی نہیں میں نے ختم کرنے، اویلیبلٹی چلے گی، اللہ کی بات چلے گی. اسی طریقے سے میری ویڈیوز آ رہی ہیں، اس میں ایڈز آ رہے ہیں، میرے بچوں کا رزق لگا ہوا ہے. میں بول رہا ہوں، میں جب تک زندہ ہوں میرا اللہ نے رزق کا بندوبست کر دیا. اب میں بولنے کے لیے آزاد ہو گیا. اب مجھے کون چپ کرائے گا بھائی؟ جس کو اللہ لے کے آیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ تیری نوکری ہے تو بول، وہ بولے گا. اب یہ فیصلہ میرا قیامت والے دن اللہ کرے گا. جتنے لوگوں نے یہ بات سن لی، یہ میرے گواہ ہو گئے نا، تو اللہ میرا یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ خود آیا تھا یا میں اس کو لے کے آیا تھا. تو اگر تو میں آیا تو میں رسوا ہو گیا. تو کون اتنا بڑا جوا کھیلتا ہے؟ کھیل لو گے اتنا بڑا جوا؟ اتنا بڑا جوا نہیں کھیل سکتے آپ. اور لوگوں کے حوصلے بلند ہیں، لوگوں نے کھیلے ہیں، میں جانتا ہوں لوگوں کو، لوگ کھیل رہے ہیں. اس لیے دیکھ کے پرکھ کے. اور اس کے علاوہ
اب ہم ذرا کامنس کی بات کر لیتے ہیں. کم پڑھے لکھے کی زیادہ پڑھے لکھے کی بات نہیں ہے. جو عام طور پہ لوگ ہیں گھروں میں دین کا علم سیکھا ہوا ہے, تفاسیر پڑھی ہوئی ہیں, معاملات میں سے گزرتے ہیں, ایکسپیرینس ہو جاتا ہے. اب 40-50 سال اللہ کی زندگی میں چلتے ہیں, ایک اچھی مورل لائف گزارتے ہیں مورل گراؤنڈس کے اوپر, تو آپ کو نالج آتا ہے اور آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ضرور کیجیے, لوگوں کے ساتھ کیجیے. لیکن دیکھیے آپ کے ذمے نہیں ہے لوگوں کو ہدایت دینا. اس لیے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کبھی بھی خود بنانے کی کوشش نہ کریں. خود اپنی شناخت کو پیدا نہ کریں, اللہ پیدا کرے گا آپ کی شناخت. ابھی آپ گلی محلوں میں رہ رہے ہیں, اب دوست اب آپ کو جہاں پہ ملے گھیر کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ایسے کیا کرو ویسے کیا کرو, یہ میری یہ میں کتاب لکھ رہا ہوں, اس کو پڑھ. کون پڑھے گا بھائی؟ دل بند ہے. اللہ نے رسائی دینی ہے. جب تک اللہ ایکسیس گرانٹ نہیں کرے گا لوگوں کے دلوں میں کیسے پہنچو گے؟ تو اس لیے جہاں بولنے کے لیے کہا جائے اور بولے ہو, اور اس کے بعد لگا ہے کہ دروازے بند ہو رہے ہیں, تو اپنا منہ بند کرتے جاؤ ساتھ ساتھ. ٹرائی ٹو بیہیو سینلی. خدائی فوجدار بننے کی ضرورت نہیں ہے. جب اللہ بنائے گا بن جائیے گا, پھر آپ کو برکت بھی ملے گی, آپ کو کشائش بھی ملے گی, آپ کو اثر بھی ملے گا. اور اثر اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ خلق خدا کے دباؤ سے بچایا جا سکے. آدمی کیسے سہار سکتا ہے؟ 7 سال ہو گئے دباؤ پڑھتے ہوئے, دباؤ کی دعا پڑھتے ہوئے. تو یہ تو چیزیں تو اتنی کمپلیکس ہیں مائی ڈیئر کہ فار ایگزامپل اگر میں یہ کہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ان کا ٹیچر ہوں, اگر میں یہ کہوں, کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. میری وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک دفعہ دوبارہ سنیے گا کہ کیا میں روحانی استاد ہوں, آپ کو میری بات سمجھ آئے گی. تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھ سے پوچھے کوئی روزے قیامت جب میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا, تو مجھ سے پوچھے پھر کہ مجھے کیسے لایا. ناصر افتخار نہیں آتا تھا اس کیمرے کے آگے, یہ بندہ نہیں آنے والا تھا, اور اس بندے کو آنا پڑ گیا. بیٹھا ہے, لگا لیا, بولتا ہے. تو اگر اللہ ایسے لے کے آتا ہے تو ضرور آؤ. 100 بسم اللہ. کچے دھاگے سے بندے چلے آؤ جناب. اور اگر اللہ ایسے نہیں لے کے آ رہا تو فی الحال ابھی جو آپ نے کہا کہ میں ابھی تک اس کشمکش میں ہوں کہ میں سیکھنے والوں میں سے ہوں یا سکھانے والوں میں سے ہوں, تو اپنی موت تک سیکھنے والوں میں سے رہو. بے شک سکھانے والوں میں داخل کر دیے جاؤ. انڈیویژولی اپنی ذات کے اندر آپ کبھی بھی سکھانے والے نہیں بنو گے, آپ سیکھنے والے ہی رہو گے. ورنہ عقل رک جائے گی, بت بن جائے گی, منجمد ہو جائے گی, زنگ لگ جائے گا اور جالا ڈال دیا جائے گا, اور شیطان فائنلی آپ کو کنکر کر لے گا. وائی ڈونٹ یو سی دس سمپل فنونیمن؟ اچھا, اب جب ایک روحانی بندہ ہوتا ہے نا, وہ جب اس کو 20 سال 40 سال لگتے ہیں اور پھر اللہ اس کو منڈی سے پکڑ کے کھینچ کے لاتا ہے نا کہ بتا آپ لوگوں کو کیا کیا تو نے, اور اللہ نے بندہ ضائع تو نہیں نہ کرنا جی. بندہ ضائع بھی 2 طرح سے ہونا ہے. ایک بندہ ضائع ہونا ہے انفرادی طور پہ, ایک ہونا ہے اجتماعی طور پہ. انفرادی طور پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, گناہ گار ہیں ہم سب نے, اپنے اعمال سے تو نہیں نہ جانا. آپ سے نے جب ہمیں اسٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ ہم نے اللہ کی رحمت سے ہی پار لگنا ہے, تو جب ہم نے اللہ کے آگے کھڑے ہونا تو اللہ کی رحمت ہی ہونی. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سب کے پاس چاہے ہمارے درجات علم میں کوئی بھی ہوں, ہم نے گناہ گاری کی حالت میں ہی جانا ہے, ہم نے کوتاہیوں اور خامیوں کے ساتھ ہی جانا ہے, ناکامی کی حالت میں جانا ہے. تو اللہ نے اپنی رحمت سے ہی ہمیں معاف کرنا ہے. تو اس جگہ پہ آپ میں ہم سب برابر ہو گئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اجتماعی طور پہ بندہ ضائع ہو گیا, وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کس کو میں نے کام لینا ہے. ہو سکتا ہے کوئی اللہ کا بہت ہی نیک بندہ ہو, بڑا ہی علم ہو, بولنا نہ چاہتا ہو. حسن کلام ایک چیز ہے, کلام پہ قدرت ہوتی ہے, کچھ زبان میں فصاحت اللہ نے دینی ہوتی ہے, بلاغت دینی ہوتی ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. پالش ضرور کی جا سکتی ہیں لیکن گاڈ گفٹڈ ہے. میں شروع سے بولنے والا تھا, میں انٹروورٹ آدمی ہوں, لیکن جب مجھے بولنا پڑ جاتا ہے تو پھر میں بولتا ہوں, لیکن میں خود نہیں بولتا. مطلب میری مثال ایسی ہے کہ میرے ساتھ اگر 4 انجان بندے بیٹھے ہوں گے, وہ میرے ساتھ 10 گھنٹے بھی بیٹھے رہے, میں ان کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہوئی ہے, یہ میرا روحانی جگہ. آئی ول نیور ٹاک, آئی ول کیپ کوائٹ. اور میں اگر بولوں گا بھی تو ان کے مزاج کے حساب سے بولوں گا. اگر وہ کسی کی بات کر رہے ہیں, پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں, تو اگر مجھے کسی نہ کسی سلسلے میں بولنا پڑ ہی گیا ہے کہ چپ رہ کے گزارا نہیں ہوتا, تو میں ان کے مزاجوں کے حساب سے بول لوں گا. میں اپنے آپ کو نہ تو ہائڈ کرتا ہوں نہ اوپن کرتا ہوں, یہ اللہ نے میرا مزاج بنایا. لیکن جب مجھے بولنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے پھر میں بولتا ہوں, پھر نہیں میں رکتا. پھر اللہ نے بنایا مجھے ایسا ہے. تو اس لیے
دیکھا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو نا 1000 مٹی لگا کے بنایا ہوتا ہے جی. تو کسی بندے کو دیکھ کے، ابھی آپ کو دیکھ کے تو حسن محمود صاحب آپ کو دیکھ کے تو لگا کہ یار میں بھی ایک اسپریچول کرائسس میں ہوں، اور میں نے بھی یہ نالج گین کیا، اور یہ سارا کچھ جو آپ نے بتایا یار خاموشی کے ساتھ آپ سن بھی رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، آبزرو بھی کر رہے ہیں. آئی ہائیلی اپریشیٹ اٹ. اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، ایسے بندے بہت کم نظر آتے ہیں. تو کبھی وقت نکال کے ملنے بھی آئیے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فون کی جگہ واٹس ایپ تو آپ کے پاس میرا ہے ہی ہے، تو کوئی ٹائم نکالیں، ملتے ہیں انشاءاللہ، بات چیت آپ سے ہوگی، گپ شپ اچھی رہے گی. مسئلہ یہ ہے کہ انسپائر ہو کے نہ کوئی قدم اٹھائیے گا، اپنی مٹی کو پہچانیں. اور پہچاننے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ جسٹ ویٹ. صبر سب سے بڑی طاقت ہے میرے بھائی. ان اللہ مع الصابرین. چپ کر کے بیٹھے رہو. ابھی خاموشی کا ٹائم ہے، ابھی تک اسی کشمکش میں ہوں کہ میں سیکھنے والا. اچھا، مجھ پر میرے اندر خاموشی چھا گئی ہے. اگر خاموشی چھائی ہوئی ہے تو چھائی رہنے دو، اس کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جبرن کچھ نہیں کرنا، سپریس کچھ نہیں کرنا ہے، آرٹیفیشل کچھ نہیں کرنا ہے. جسٹ اسٹے دیئر، اپنے میدان میں کھڑے رہو. اور پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کہے کہ آپ کو بلوایا جائے، آپ سے سکھوایا جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہا جائے کہ نہیں اس کو تنہائیوں میں رکھو، یہ مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے، اس کا علم بڑھاتے رہو. تو وہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف لے جائے گا. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے آرٹ دیتا ہے بندوں کو. تنہائیوں میں بھی وہ ایرپشن جو نالج کی ہوتی ہے، اس کو نکالنے کے ایسے ایسے اللہ تعالیٰ کے راز ہیں جو میں آپ کو سمجھا ہی نہیں سکتا. ٹرسٹ یور لارڈ، ٹرسٹ یور اللہ. اپنے رب پہ اعتبار رکھیے. اسے پتہ ہے آپ روئے زمین پہ کس حالت میں رکھے ہوئے ہیں. اللہ جانتا ہے. تو جب اللہ جانتا ہے تو آپ کو کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ تردد ہوتا ہے، آئی انڈرسٹینڈ، آئیڈیاز بھی آتے ہیں، اور کچھ حد تک کشمکش بھی پیدا ہوتی ہے. پاؤں اٹھتا ہے، اٹھے ہوئے پاؤں کو روکنا پڑتا ہے. یہ جو قدم کہتے ہیں نا کہ نہیں نکلو، نہیں نکلنا، خود نکالے گا، اس کی مرضی ہوگی نکالے گا. اور یہ دعا کبھی نہ کرو کہ خود نکالو، یہ نہ دعا کرو کہ وہ نکالے. نو، یہ دعا لے کے بیٹھ جائے گی. یہ بہت بڑی دعائیں ہوتی ہیں میرے بھائی. اتنی بڑی دعائیں نہ کرو اللہ سے. دعائیں وہ مانگو جو عافیت کی ہوں، جو گمنامیوں کی ہوں. دعائیں وہ مانگو جس میں کشائش ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. ذمہ داریاں نا اللہ سے مانگو، اتنی بڑی ذمہ داریاں نا. لوگ بس معصوم ہے، مانگ لیتے ہیں یا اللہ ادھر اپنے دین پہ لگا دے، اپنے کام پہ. وہ اور چیزیں ہوتی ہیں. یہ بالکل ایک دس از اندر ڈفرینٹ کائنڈ آف اندر، یہ ایک اور دنیا ہے بھائی. اس دنیا میں اگر اپنی دعا کر کے اترے نا تو پھر کل کو رونے بیٹھو گے نا تو پھر سب سے بڑی تسلی یہ ہونی چاہیے. وہ میں اگزامپل ایک لے کے آتا ہوں. مجھے اکثر بچیاں کویشچن کرتے ہیں، جی وہ فلاں جگہ پہ پسند آ گئی ہے خاتون، یا بچہ، لڑکی کہتی بندہ پسند آ گیا، گھر والے نہیں مانتے. میں انہیں کہتا ہوں کہ بچوں، اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنا حرج نہیں ہے، حق حاصل ہے، کر سکتے ہیں. لیکن تربیت یہ کرتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنا، ایک وجہ یہ ہے کہ ماں باپ جیسا کہتے ہیں ویسا ہوتا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے نام لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ ماں باپ کی مرضی سے شادی کرو، کل کا کوئی آپ کا والی وارث تو بنے. 100 طرح کے پھڈے نے شادی شدہ لوگوں کو میری بات بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی. تو اسی طرح سے کل کو آپ اللہ کی لائن میں آ جائیں اور پھر پڑیں سر پہ اولے، اور بڑے بڑے پھر طوفان آئیں، اور پھر آپ روئیں اور چیخیں ماریں اور پریشان ہوں. تو اس پریشانیوں میں، اس دکھ میں، ان دردوں میں آپ کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، میں لایا گیا ہوں. تو جو مجھے لے کے آیا نا وہ میری کشتی کو ڈوبنے نہیں دے گا. اس کشتی میں نہیں بیٹھا، یہ کشتی ساحل پہ آ کے خود لگی تھی، اور اس کشتی میں مجھے بٹھایا گیا اور مجھے کہا گیا چپو چھوڑ دے، آپ تجھے طوفانوں میں لے کے جائیں گے. تو جدھر مرضی لے جائیں. تو جب اللہ تعالیٰ لے کے جائے تو پھر ڈر نہیں آئے گا، خوف نہیں آئے گا، دباؤ نہیں. اور اگر کچھ آیا بھی تو جاتا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے چلیے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو سمجھیے، کتابوں کو پڑھیے اور اندر جائیے، ڈیپ ڈرل کیجیے. اور ایک وقت آئے گا جب آپ کا فیصلہ کر دیا جائے گا. انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں.